کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں، کچھ یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ زخم ایسے چھوٹ جاتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ آج کی کہانی ہے 2019 کی، لاہور کے ایک پرانے گھر کی۔ یہ کہانی مجھے خود اس شخص نے سنائی ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دروازے بند کر لو، لائٹس آن کر لو، اگر تم اکیلے ہو تو کسی کو بلا لو، تو شاید یہ کہانی ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ 2019 کے اکتوبر کا مہینہ تھا۔ لاہور کی گلی میں سردی نے دستک دینی شروع کر دی تھی۔ راتیں لمبی ہو رہی تھی اور دن چھوٹے۔ عمر شیخ 32 سال کا ایک سافٹ ویئر انجینئر اپنی نئی نویلی بیوی ثنا کے ساتھ لاہور کے ایک پرانے علاقے شدرہ میں ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ گھر کیا تھا، ایک حویلی تھی، 3 منزلہ اینٹوں کی دیواریں، لکڑی کے پرانے دروازے جو رات کو خود بخود چرچراتے تھے۔ آنگن میں ایک پرانا کنواں جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ کرایہ صرف 15,000 روپے مہینہ۔ لاہور میں اتنے بڑے گھر کا اتنا کم کرایہ، یہ سن کر عمر کے منہ میں پانی آ گیا۔ مکان مالک ایک بوڑھا شخص حاجی رفیق، اس نے اپنے گھر کی چابیاں دیتے وقت بس ایک بات کہی تھی، بیٹا 3ری منزل پر مت جانا، وہاں سالوں سے کوئی نہیں گیا۔ عمر نے ہنس کر پوچھا، کیوں حاجی صاحب؟ بوڑھے نے جواب نہیں دیا، بس چابیاں پکڑائی اور چلا گیا۔ عمر نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے، 3ری منزل پر جانا ہے ہی کسے۔ لیکن دوستو بس ایک غلطی تھی جس کی اسے بعد میں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، سامان رکھا، کھانا کھایا اور سو گئے۔ لیکن رات کے ٹھیک 3 بجے عمر کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کوئی وجہ نہیں تھی، نہ شور تھا نہ خواب آیا، بس آنکھ کھل گئی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ ثنا اس کے پاس گہری نیند میں سو رہی تھی۔ عمر نے کروٹ لی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، اور پھر اس نے سنا اوپر سے 3ری منزل سے کسی کے چلنے کی آواز، ٹک 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 قدموں کی آواز، بالکل صاف جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ عمر اٹھ کر بیٹھ گیا، شاید بلی ہو، اس نے خود کو سمجھایا۔ لیکن وہ آواز رکی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف آنے لگی۔ عمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ٹارچ جلائی، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ سیڑھیوں پر کچھ نہیں تھا، آواز بند ہو گئی تھی۔ عمر نے لمبا سانس لیا اور واپس آ گیا۔ پرانا گھر ہے، آوازیں تو آئیں گی، اس نے خود کو یقین دلایا۔ لیکن جب وہ بستر پر واپس لیٹا تو اس نے دیکھا کمرے کے کونے میں اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، بس ایک سایہ، لمبا، پتلا اور بالکل خاموش۔ عمر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے فوری ٹارچ اس کونے پر ماری، وہاں کچھ نہیں تھا، صرف دیوار۔ اگلی صبح عمر نے ثنا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈرے۔ نئی شادی تھی، نیا گھر تھا، سب کچھ ابھی شروع ہی ہو رہا تھا۔ لیکن 3 دن بعد ثنا خود اس کے پاس آئی، چہرہ پیلا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ عمر، مجھے ایک خواب آیا۔ عمر نے پوچھا، کیا خواب آیا؟ ثنا نے لمحہ بھر رکتے ہوئے کہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا سفید کپڑوں میں، وہ ہمارے کمرے میں کھڑی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اسے پوچھا تم کون ہو، تو اس نے بس ایک ہی جملہ کہا۔ عمر کی آواز کانپ گئی اور بولا، کیا؟ اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمر کو یاد آیا وہ سایہ جو اس نے کونے میں دیکھا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کہا، خواب ہوتے ہیں ثنا، نئی جگہ ہے، ذہن اٹھتا ہے۔ ثنا نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا۔ 10ویں دن عمر کے دوست کامران نے گھر دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ کامران بچپن کا دوست تھا، بے باک، بے خوف اور ہر چیز کو منطق کی نظر سے دیکھنے والا۔ جب عمر نے اسے راتوں کی آواز کا بتایا تو وہ ہنسا، یار چوہے ہوں گے، پرانے گھر ہوتے ہیں۔ لیکن جب شام کو وہ آنگن میں بیٹھے تھے، کامران کی نظر اس کنویں پر پڑی جو پتھروں سے بند تھا۔ کامران نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عمر بولا، یہ پرانا کنواں ہے، بند پڑا ہے سالوں سے۔ کامران اٹھا اور کنویں کی طرف چلا گیا اور پھر پتھر ہٹانے لگا۔ عمر نے کہا، یار چھوڑو اسے۔ کامران بولا، ارے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جب کنویں کا منہ کھلا تو ایک عجیب سی بو آئی۔ سڑانت نہیں تھی بلکہ ایک میٹھی عجیب قسم کی بو، جیسے پرانے پھول سڑ رہے ہوں۔ کامران نے موبائل کی ٹارچ کنویں میں ڈالی اور نیچے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا۔ عمر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کامران نے مڑ کر دیکھا، اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا،
यार नीचे कुछ है। उमर ने पूछा क्या है नीचे? कामरान बोला कपड़े, पुराने कपड़े और हड्डियाँ। अगली सुबह उमर मोहल्ले के बुज़ुर्गों से मिला और तब इसे पता चला वो सच जो हाजी रफ़ीक ने कभी नहीं बताया। 20 साल पहले इस हवेली में एक ख़ानदान रहता था, माँ बाप और एक जवान बेटी जिसका नाम ज़रीना था। ज़रीना की मंगनी हो गई थी लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। ख़ानदान के लोगों ने इसे बेइज्जती समझा और एक रात तीसरी मंजिल के कमरे में ज़रीना को आखिरी बार देखा गया। अगली सुबह वो गायब थी। ख़ानदान ने कहा वो शायद रिश्तेदारों के पास चली गई होगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, वो ज़माना ही ऐसा था। लेकिन मोहल्ले की बूढ़ी औरतें जानती थी ज़रीना कहाँ गई है। वो कुएं में थी 20 साल से। पुलिस आई, कुआं खोदा और हड्डियाँ मिली। हाजी रफ़ीक को हिरासत में ले लिया गया। वो इस ख़ानदान का ही फ़र्द था जिसने ये घर बाद में खरीद लिया था। उमर और सना ने फ़ैसला किया वो घर छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले आखिरी रात उमर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तीसरी मंजिल पर चला गया। वो जानना चाहता था, देखना चाहता था हर वो कमरा कैसा था जहाँ ज़रीना आखिरी बार देखी गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी चिड़चिड़ाई। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, दरवाज़ा पुराना लकड़ी का, आधा खुला हुआ। उमर अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली था। दीवारों पर पुराना रंग उखड़ा हुआ, फर्श पर गर्द। एक खिड़की जो सामने थी इसके पर्दे हवा से हिल रहे थे। उमर ने टार्च चारों तरफ घुमाई और फिर खिड़की के पास गया। उसने देखा दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, नाहनों से उर्दू में। उमर करीब गया और पढ़ा, मैं यहाँ हूँ, मुझे याद रखो। और ठीक इसी लम्हे इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उमर ने चीख मारी और पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा जो आधा खुला था बंद हो चुका था और बाहर से बंद दरवाजे के पार किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, आहिस्ता, दर्दनाक और बहुत थकी हुई, जैसे कोई 20 साल से रो रहा हो। उमर ने वो घर अगली सुबह छोड़ दिया। ज़रीना की हड्डियाँ निकाल दी गई और इसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया और इसके कातलों को सज़ा हुई। लेकिन उमर आज भी कहता है कि इस आखिरी रात के बाद उसने कभी किसी पुराने घर में कदम नहीं रखा और हर रात जब वो सोने लगता है तो इसे वो आवाज़ याद आती है, वो रोने की आवाज़। दोस्तों, कुछ रूहें इंसाफ मांगती हैं, कुछ आवाज़ें जो ये चाहती हैं कि कोई उन्हें सुने। ज़रीना को इंसाफ मिला लेकिन 20 साल बाद। और अगर आप ऐसी आवाज़ें सुने तो वो शायद आपका वहम ना हो, कोई शायद ये कह रहा हो कि मैं यहाँ हूँ, मुझे याद रखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ।